میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ ہے ایک مومن کی پہچان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا کامل مسلمان وہی ہے، کامل ایمان اسی کا قرار پائے گا کہ جو اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھے گا اور اپنے ہاتھ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے مرد و عورت کو متوجہ فرمایا، فرمایا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، بولتے وقت یہ کیسے چلتی ہے، اس کے لفظوں کا تعلق کس ذات کے ساتھ ہے، انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو، اور بالخصوص جس رب نے تمہیں یہ زبان عطا کی ہے اس رب کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ اس رب کے بارے میں، اس رب کی ذات کے بارے میں تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ تمہاری دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس رب نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس رب کے بارے میں اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے کھولنا ہے، اور جس نبی کے صدقے اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، تمہیں ایمان دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اس نبی کی بھی عظمت اور عزت کی جب بات آئے، جب اس نبی کو پکارنے کی بات آئے تو پورے ادب و احترام کے ساتھ اپنی زبان کو کھولنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جس سے تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، ان کے بارے میں جب بھی اپنی زبان کھولیں تو انتہائی ادب کے ساتھ ان کا نام لیں، انتہائی ادب کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص تم میں سے مجھے 2 اعضاء کی ضمانت دے دے کہ ان 2 اعضاء کا پورا حق ادا کرے گا، ان کو شریعت کے مطابق استعمال کرے گا، ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ان کے حقوق کو ان کے مطابق رکھے گا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ بھی مجھے 2 اعضاء کی ضمانت دے دے، حضور نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ پہلا حضور نے فرمایا تمہاری زبان ہے، زبان کی ضمانت دو۔ دوسرا حضور نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو۔ یہ 2 چیزیں حضور نے فرمائی ہیں کہ ان 2 عضو کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے میں زبان کا کتنا بڑا دخل ہے اور کتنی بڑی کلیدی حیثیت ہے اس کی، تو اس واسطے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا ابتدائی طور پر ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ایک طرف میرا رب یہ فرماتا ہے، اے لوگو بولتے ہو، اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہو، جو اپنی زبان سے گفتگو کرتے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری گفتگو کو کوئی نہیں سن رہا، یہ نہ سمجھو کہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے اس لیے تمہاری گفتگو کو کوئی نہیں سن رہا۔ کوئی اور سنے نہ سنے، تمہارا رب تمہاری گفتگو کو ضرور سنتا ہے، تمہارا رب تمہاری اچھی بات کو بھی سنتا ہے اور تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بری بات کو بھی سنتا ہے۔ جو کچھ تم زبان سے نکالتے ہو، کسی کے کان میں آواز جائے یا نہ جائے، تمہارا رب تمہاری ہر بات کو سنتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، کرامن کاتبین ہر بندے کے ساتھ موجود ہیں، جو انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس انسان نے اپنی زبان سے کس مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، کس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، کس کی چغلی کی ہے، کس کی عزت پر حملہ کیا ہے، کس کو گالی دی ہے، کس کو اس نے برا بھلا کہا ہے، کس پر اس نے بہتان لگایا ہے۔ یہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کا مذاق تو نہیں اڑایا۔ وہ سارا ریکارڈ بندے کا تیار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز میں محتاط ہو کر بولیں، ہمارے منہ سے ایک ایک نکلنے والا لفظ فرشتے لکھتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں اپنی زبان سے ایک ایک نکلنے والے لفظ کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنی اس زبان کی وجہ سے اللہ کے سامنے رسوا ہونا پڑے۔ یہ زبان ہی ہے کہ جب یہ حرکت کرے، اچھائی کے لیے یہ حرکت اس کو دی جائے تو اس کی حرکت سے پھر برکت بھی نازل ہوتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ جب اس کو غلط طریقے سے حرکت دیا جائے
تو اس کی حرکت سے انسان کو پھر ندامت